باب صدقۃ المرأۃ من مال الزوج، شوہر کے مال سے بیوی کے صدقہ کرنے کا بیان. یعنی پہلے تو تھا اپنے مال میں سے، اب یہ ہے کہ کسی اور کے مال میں سے آپ کتنا کر سکتے ہیں. الفصل الاول عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. متفق علیہ. ان عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا انفقت، جب خرچ کر دے، المرأۃ، عورت، من طعام بیتها، اپنے گھر کے کھانے میں سے، غیر مفسدۃ، نہ فساد کرنے والی، بگاڑنے والی، کانا ہے لہا، اس کے لیے، اجرہا، اس کا اجر، بما انفقت، جو اس نے خرچ کیا، ولزوجها اجرہ، اور اس کے شوہر کے لیے بھی اس کا اجر ہے، بما کسبا، جو اس نے کمائی کی تھی، یا بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، وللخازن مثل ذلک، اور خزانچی کے لیے بھی ہے اسی کی مانند، لا ينقص، نہ کمی کرے گا، بعضهم، ان میں سے بعض، اجر بعض، بعض کے اجر کو، شیئا، کچھ بھی. متفق علیہ، متفق علیہ روایت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے خرچ کرے اور اسراف نہ کرے، فساد نہ کرے، تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور شوہر کو اس کی کمائی کا ثواب ملے گا، اور خازن کو، خزانچی کو اتنا ہی ثواب ملے گا، خواہ وہ دوسروں کے مال کو آگے دے رہا ہے، اور ان کے ثواب میں سے کسی کا ثواب کوئی کمی نہیں کرے گا. یعنی ایک کو ثواب اگر ملا تو وہ دوسرے کے حصے میں سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عطا کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مال کسی اور کا ہے اور اس پر امین کوئی دوسرا ہے، مثلا شوہر کا مال ہے، بیوی امین ہے شوہر کے مال کی، امانت دار ہے، اس کی منتظم بھی ہے، اس کو مینج بھی کرتی ہے، خود بھی استعمال کر رہے ہیں، بچوں پہ، گھر والوں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعتدال کے ساتھ صدقہ، تو اس میں بیوی کو شوہر کے مال میں سے بھی خرچ کرنے پر صدقے کا ثواب ملے گا، اگرچہ اس کا اپنا مال نہیں، شوہر کا مال ہے. ہاں شرط ہے اس میں، اور وہ کیا کہ بگاڑ کی نیت نہ ہو، کہ اچھا جلدی جلدی ختم کریں تاکہ اس کے رشتہ دار نہ لے جائیں آ کے، یہ بگاڑ کی نیت ہوگی. یا یہ کہ انسان اتنا دے دے کہ شوہر گھر آئے تو کہے وہ تو میں نے سارا ہی دے دیا، تمہارے کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ بگاڑ. تو اگر نیک نیتی کے ساتھ بیوی اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، احسن طریقے سے، باہم رضامندی کے ساتھ خود بھی استعمال کر رہی ہے، دوسروں کو بھی دے رہی ہے، سب کا حق بیچ میں سے، اپنے اور شوہر کی طرف سے، تو بیوی کو بھی ثواب ہے، شوہر کو بھی ثواب ہے. شوہر کو ثواب کس لیے کہ اس نے محنت کر کے کمایا. تو اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے نا، کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے. اور اسی طرح لوگوں کی ڈونیشنز ہیں، لوگوں کا صدقہ خیرات ہے، ایک شخص ان کو امانت کے ساتھ وصول کرتا ہے، حساب رکھتا ہے، اور پھر اپنی جگہ یعنی حق کے ساتھ اس کو خرچ کرتا ہے، تو جو کچھ اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے حق میں صدقہ لکھ لیا جاتا. اب اس عمل پہ اتنی بڑی کیوں جزا بتائی گئی؟ اس لیے کہ یہ کام آسان کام نہیں، تو جان لیوا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، جس میں انسان اللہ اور بندوں دونوں کے آگے جواب دہ ہوتا ہے. تو اس میں اگر انسان احسن طریقے سے اس کام کو کرتا ہے تو وہ سارا مال جو اس کے ہاتھ سے دوسروں کو جاتا ہے، اگرچہ اس کا وہ ذاتی مال نہیں، تو کسی کا مال ہے، لیکن صرف اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو اس کے ہاتھ سے نکلنے کی وجہ سے اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا مال والے کو. اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال والے کے اجر میں سے نکال کے اس کو دے دیا، جتنا اس کو دیا اتنا اس کو دیا، اس کو بھی اپنے فضل سے دیا اور اس کو بھی اپنے فضل سے دیا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امرہ فلها نصف اجرہ. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا جب انفقت المرأة خرچ کرتی ہے عورت، من کسب زوجها اپنے شوہر کی کمائی میں سے، من غیر امرہ اس کی اجازت کے بغیر، اس کو بتائے بغیر، فلہا نصف اجرہ تو اس کے لیے اس اجر کا آدھا ہے. متفق علیہ، متفق علیہ روایت. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے خیرات کرے اس کو اس کا آدھا ثواب ملے گا. کیوں؟ کتنے سوال کرتے ہیں آپ اس موضوع پر، ایسے سارے لوگ جاگ کے بیٹھے ہیں، اب پھر کوئی سوال اس پہ نہ آئے. کیا پوچھے بغیر دے سکتے ہیں، کیا چوری چوری دے سکتے ہیں، کتنا دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں، یہ سب مسئلے یہاں حل ہو رہے ہیں اگر آپ ان حدیث کو اصولی طور پر سمجھ لیں. تو اس لیے بہتر کیا ہے، پورا ثواب لینے کے لیے کیا بہتر ہے، بتا کے دیں، اجازت لے کے دیں.
لیکن ہر وقت اجازت بھی مشکل ہوتی ہے، تو ایک دفعہ طے کر لیں کہ ہم جو کھانا کھائیں گے اس میں سے فلاں رشتے دار کو بھی روز بھیجیں گے، یا فلاں کو بھی دیں گے، یا مہینے میں اتنا راشن کسی کو دیں گے، یا فلاں بچے کی فیس دیں گے. اگر دونوں باہم مشورے سے چلتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے چلتے ہیں، تو اس میں نہ صرف یہ کہ صدقے کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، بلکہ باہمی اعتماد کی وجہ سے گھر کی فضا بھی زیادہ بہتر ہوگی. اور اگر شوہر شک کرے کہ پتہ نہیں بیوی کس کو دے، اور وہ تجسس میں رہے، کہے کچھ بھی نہ بے شک، تو یہ اوورآل صورتحال کو بھی تو بگاڑنے والی چیز ہے. تو ایک شرط کیا؟ غیر مفسدت، بگاڑ کی نیت نہ. دوسری بات یہ کہ باہمی رضامندی اور اجازت. اب بہت سی عورتیں کہتی ہیں ہمارے شوہر تو پھر کبھی بھی نہیں مانیں گے، اس طرح تو پھر ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو کس چیز نے صدقہ کرنے پہ اکسایا؟ آپ میں یہ شوق کیوں آ گیا جو شوہر میں نہیں آیا اب تک؟ وجہ کیا؟ آپ کیوں صدقے کے شوقین ہو گئے اور وہ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو پتہ چل گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اگر ہم ایسے فیملی گیدرنگ بھی بیٹھ کے کبھی شیئر کریں آپس میں ان احادیث میں سے ایک ایک تھوڑا تھوڑا، تب دیکھیں گے کہ ساری فیملی اکٹھے مل کر ایک نیکی کے کام میں حصہ لے سکتی. ہر پروجیکٹ میں سب شیئر کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ خوشی ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ اپنی راہیں الگ کر کے چوری چوری کام کرتے رہیں اور شوہر کو کچھ خبر نہ ہو. کیا فائدہ ایسے کام کا؟ اور دیکھیے کہ بہت سارے کام جو گھریلو زندگی میں ہوتے ہیں نا، ان میں بے وجہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب شوہر نے آپ کو ایک عمومی اجازت دے رکھی ہے، آپ کرتے رہیں تھوڑا بہت غیر مفسدت لہا. کیونکہ اگر آپ ہر قدم پہ کھڑے ہو کے پوچھنے لگ گئے وہ باہر فلانا ہے میں دے دوں، ہو سکتا ہے اس کا موڈ اس کو خراب ہو کے خبردار جو دیا اور آج کے بعد دیا، یہ غیر ضروری سوال ہوگا اور غیر ضروری طور پہ معاملہ بگاڑنے والی بات ہوگی. یعنی بعض خواتین پھر اس درجے کی ناسمجھ ہوتی ہیں کہ وہ غیر موضوع مقام پر شوہر کو نالاں کر کے اپنی اجازتیں اور اپنے رخصتیں سب ختم کروا لیتی ہیں. ہر عورت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کا نمبر کیا ہے جہاں سے اس کا باکس کھل سکتا ہے. یعنی جیسے اٹیچی کیس ہوتے ہیں نا تو ان میں لاک ہوتے ہیں نمبر والے، تو اگر آپ کو نمبر پتا ہو تو آپ 1 سیکنڈ میں کھول سکتے ہیں. تو بعض لوگ اپنا ہی نمبر بھول جاتے ہیں، تو وہ نمبر یاد رکھیں. ایسے وقت میں جب شوہر بھوکا ہو، ایسے وقت میں جب وہ تھکا ہوا ہو، ایسے وقت میں جب وہ ذہنی طور پہ کہیں اور مشغول ہے، کوئی اور اہم چیز ہے اس کے سر پہ، تو ایسے وقت میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لایانی سوال کر کے جن پر ایک سائلنٹ ٹیسٹ اپروول موجود ہے یا ایک خاموش اجازت موجود ہے، تو وہاں بے وجہ بھی سوال نہیں کرنے چاہیے. وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخازن المسلم الامین الذي يعطي ما امر به کاملا موفرا طیبتا به نفسه ويدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقین. متفق علیہ. عن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الخازن المسلم الامین، مسلمان امانت دار خزانچی، الذی وہ جو، یعطی دیتا ہے، ما امر به جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، کاملاً پورا مکمل یعنی حکم کے مطابق، موفراً پورا پورا، طیبتاً به نفسہ اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ، فیدفعہ تو پھر دیتا ہے ادا کرتا ہے اس کو، الی الذی اس کی طرف، امر لہ بہ جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، احد المتصدقین تو وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے، برابر کا شیئر ہے اس کا، شراکت داری ہے اس کی اس تجارت میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امانت دار مسلمان خزانچی جو اپنے آقا کے حکم کے مطابق صدقہ اور خیرات وغیرہ دے اور حکم کے مطابق پورا پورا اور خوشی کے ساتھ اس شخص کو دے جس کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ بھی 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. اب یہاں کیا خاص بات ہے جو پیچھے نہیں تھی؟ کیا شرط لگائی گئی خزانچی کے لیے؟ کیا شرط ہے؟ نمبر 1 پورا پورا حکم فالو کرے، نمبر 2 خوشی سے اطاعت کرے. کیونکہ بعض اوقات اگر اس کو حکم ملتا ہے نا فلاں کو اتنا دے دو، ہائے اب یہ اس کو تو نہیں ملنا چاہیے، اس کو تو نہیں دینا چاہیے، یہ تو فیصلہ ٹھیک نہیں. بھئی آپ کا تو مال نہیں، آپ کے پاس تو امانت ہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لائکنگ ڈس لائکنگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. ہم سب انسان ہیں، کسی کے لیے ہمارا سافٹ کارنر ہوتا ہے، کسی کے لیے ہم کولڈ ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسے معاملات میں جذبات سے اوپر اٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے. جہاں ضرورت ہے ضرورت محسوس کریں، چاہے آپ کی عقل میں آ رہا ہے یا نہیں، جو حکم ملا کر دیں، تو اس پر آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملا. وعن عائشة قالت ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت
فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم متفق علیہ۔ عن عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، ان رجلا بے شک ایک شخص، قال کہنے لگا، للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان امی بے شک میری ماں، افتلتت اچک لی گئی، نفسها اس کی روح یعنی اچانک وفات پا گئی، واظنها اور میں سمجھتا ہوں، لو تکلمت اگر وہ بات کر سکتی، تصدقت تو صدقہ کرتی یعنی صدقے کی وصیت کر، فہل لها اجر تو کیا اس کے لیے کوئی اجر ہے، ان تصدقت عنها اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں، قال نعم فرمایا ہاں، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں یکا یک مر گئی، اگر اس کو بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ خیرات کے لیے کہتی، بس اگر میں صدقہ کروں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ باب کون سا ہے؟ کسی دوسرے کے مال میں سے صدقہ کرنا، چاہے شوہر ہے یا ماں ہے یا اپنا مال ہے اور آپ ماں باپ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ان کے نام پہ صدقہ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو بھی اجر ملے گا اور ماں باپ کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک صورت ہے شوہر کے مال میں سے خرچ کرنا، دوسری صورت ہے خزانچی کا بیت المال میں سے خرچ کرنا جیسا حکم ملا اس کے مطابق، تیسری صورت ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد اپنے مال میں سے ان کے لیے خرچ کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، تو یہ سب کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے اور جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کو بھی، اور خاص طور پر اگر کسی نے والدین کو ستایا ہو یا نافرمانی کی ہو تو کفارے کے طور پر بھی اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ الفصل الثانی عن ابی امامۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبته عام حجۃ الوداع لا تنفق امرأة شیئا من بیت زوجها الا باذن زوجها قیل یا رسول اللہ ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا رواہ الترمذی۔ ان ابی امامۃ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، فی خطبتہ اپنے خطبے میں، عام حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے سال، لا تنفق نہ خرچ کرے، امرأۃ کوئی عورت، شیئا کچھ بھی، من بیت زوجہا اپنے شوہر کے گھر سے، الا باذن زوجہا مگر اپنے شوہر کی اجازت سے، قیل یا رسول اللہ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا طعام اور نہ کھانا، قال فرمایا ذالک افضل اموالنا یہ تو ہمارے مال میں سے بہترین مال ہے، رواہ ترمذی اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرماتے سنا کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی نہیں؟ فرمایا کھانا بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کھانا تو ہمارے مال میں سے بہترین مال ہے۔ اب پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجازت ہے اور یہاں پر اجازت نہیں، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ حالات کے مطابق، یعنی بعض شوہر کچھ بھی دینے میں روادار یا راضی نہیں، یا یہ کہ بالکل ان کو کچھ خبر نہیں کہ ان کا گھر کا مال کدھر جا رہا ہے۔ تو اصل چیز اس میں یہ ہے کہ شوہر کے مال میں سے اگر کچھ ہے تو اس کو علم ہونا چاہیے کہ بیوی کہاں کہاں لگا رہی۔ یعنی پچھلی حدیث میں فساد سے بچتے ہوئے خیرات کرنے کے لیے کہا، تو فساد سے بچنا کس طرح ہوگا؟ حکمت کے ساتھ، کہ شوہر کے علم میں ہو، ضروری نہیں کہ ہر روز کی کوانٹٹی علم میں ہو، لیکن اس کے علم میں ہو کہ اس کے مال میں سے گھر کے باہر بھی کچھ جا رہا ہے۔ وعن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مدر فقالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرقب تأكلنه وتهدينه رواہ ابو داؤد۔ وعن سعد اور سعد سے روایت ہے رضی اللہ عنہ قال کہا، لما جب بایا بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے النساء عورتوں سے، قامت کھڑی ہوئی، امرأتن ایک عورت، جلیلتن جلیل القدر، کأنہا گویا کہ وہ، من نساء مدر کی عورتوں میں سے تھی، مدر قبیلے کا نام ہے۔ فقالت تو کہنے لگی، یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی، انا بے شک ہم، انا کلن علی آبائنا و ابنائنا و ازواجنا، کلن بوجھ ہیں، علی اوپر، آبائنا اپنے باپوں کے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں کے، و ازواجنا اور اپنے شوہروں کے، فما تو نہیں یحل لنا ہمارے لیے حلال، من اموالہم ان کے مال میں سے، قال فرمایا، الرطب تازہ مال، تأکلنہ تم اس میں سے کھاؤ، و تہدینہ اور اس میں سے ہدیہ بھی بھیجو۔ اب آپ دیکھیے کہ اوپر کی حدیث بھی کس میں سے ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع کی، اور یہاں
شاید فتح مکہ کے بعد جو خواتین سے بھی بیعت ہوئی تھی اس موقع کی. حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو ایک جلیل القدر عورت جو کہ غالباً قبیلہ مضر کی عورتوں میں سے تھی کھڑی ہوئی اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بار ہمارے والدین پر، ہمارے بیٹوں پر اور ہمارے شوہروں پر ہے، پس کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ کریں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تازہ مال کھاؤ بھی اور ہدیے کے طور پر بھیجو بھی. تازہ مال میں سے کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں جو رکھ دی تو خراب ہو جائیں گی. اب یہ دو حدیثیں بھی بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ظاہری طور پر مختلف ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ آپس کا اعتماد ایسے کاموں میں ضروری ہے جو انسان کی فیملی لائف سے متعلق ہوں. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن عمیر مولا آب اللحم قال امرني مولاي ان اقدد لحما فجاءني مسكين فاطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته قال يعطي طعامي بغير ان آمره فقال الاجر بينكما. وفي رواية قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصدق من مال موالي بشيء قال نعم والاجر بينكما نصفان. رواہ مسلم. ان عمیر سے روایت ہے مولا اب اللحم جو ابو اللحم کے آزاد کردہ غلام تھے. قالا کہا امرنی حکم دیا مجھ کو مولایا میرے آقا نے ان اقددا کہ میں ٹکڑے ٹکڑے کروں لحمن گوشت کے، یعنی گوشت کھانے کے لیے ٹکڑے کروں کاٹوں. فجاءنی مسکین تو میرے پاس ایک مسکین آ گیا. فاطعمتہ منہ تو میں نے اس میں سے اس کو بھی کھلا دیا. فعلم تو جان لیا یا پتہ چل گیا بذالک اس بات کا مولایا میرے آقا کو. فضربنی تو اس نے مارا مجھے. فاتیت تو میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فذکرت ذالک لہ تو میں نے آپ سے یہ بات ذکر کی یعنی شکایت لگائی. فدعاہ تو آپ نے اس کو بلا لیا یعنی میرے آقا کو. فقالا تو پوچھا لما ضربتہ تم نے اس کو کیوں مارا؟ قالا کہا یعطی طعامی یہ دیتا ہے میرا کھانا بغیر ان آمرہ بغیر اس کے کہ میں اس کو حکم دوں. فقالا تو فرمایا الاجر بینکما اجر تم دونوں کے درمیان یعنی مشترک ہے. وفی روایت قال اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کنت مملوکا کہ میں مملوک تھا غلام تھا. فسألت رسول اللہ تو میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصدق من مال موالی بشیء کیا میں اپنے آقا کے مال میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہوں صدقہ کر سکتا ہوں؟ قال نعم تو آپ نے فرمایا ہاں. والاجر بینکما نصف اور اجر تم دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا. رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عمیر ابو اللحم کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے حکم دیا کہ میں گوشت کے ٹکڑے بناؤں. اتنے میں ایک فقیر آ گیا اور میں نے اس کو گوشت کھلایا. جب میرے آقا کو یہ معلوم ہوا تو اس نے مجھے مارا. پس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ بیان کیا. آپ نے میرے آقا کو طلب فرمایا اور پوچھا تم نے اپنے غلام کو کیوں مارا؟ اس نے عرض کیا وہ میرا کھانا میری اجازت کے بغیر دے دیتا ہے. آپ نے فرمایا تم دونوں کو ثواب ملے گا. ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے کہ عمیر نے آپ سے دریافت کیا کیا میں اپنے آقا کے مال میں سے کچھ خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اور اس کا ثواب تم دونوں کو آدھا آدھا ملے گا. لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بغیر اجازت اور بغیر اعتماد میں لیے خرچ کرنے پر بھی اجر ہے. اصل جو ساری احادیث کو بات سامنے رکھ کے پتہ چل رہی ہے وہ ایک ہی ہے کہ کسی کے مال میں سے خواہ وہ بیت المال کا ہو خواہ وہ شوہر کا ہو خواہ وہ آقا کا ہو کسی دوسرے کے مال میں سے خرچ کرتے ہوئے اس کی رضامندی خواہ وہ وربل ہو خواہ وہ خاموش ہو خواہ وہ کسی اور طریقے پر ہو وہ ضروری ہے. یعنی باہمی اعتماد سے ہی ایسے کام کیے جانے چاہیے. اسی میں بھلائی. یہاں ایک اور سچویشن سامنے آتی ہے اور وہ کیا کہ مالک کے مال میں سے خرچ کرنا یعنی غلام کا یا نوکر کا اپنے آقا کے مال میں سے خرچ کرنا. اس میں بھی اگرچہ رخصت ہے لیکن پھر باہم اعتماد ضروری ہے. باب من لا يعود في الصدقہ جو شخص صدقہ دے کر واپس نہ لے اس کا بیان. الفصل الاول فصل اول. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال حملت على فرس في سبيل الله فأدعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك وإن آتاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قائه وفي رواية لا تعود في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قائه متفق عليه.
ان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا کہا، حملت علی فرس، میں نے سوار کرایا ایک گھوڑے پر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی کسی شخص کو اللہ کے راستے میں اپنا گھوڑا دیا، فأدعہ، تو اس نے اس کو ضائع کر دیا، اس کی قدر نہ کی، الذی کان عندہ، اس شخص نے جس کے پاس وہ تھا، یعنی بے پرواہی سے رکھا اور وہ گھوڑا دبلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، فأردت، تو میں نے چاہا، ان اشتریہ، کہ میں اس کو خرید لوں، وظننت، اور میرا خیال تھا، انہ، بے شک وہ، یبیعہ، اسے بیچ دے گا، برخص، سستے داموں، فسألت النبی، تو میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، تو آپ نے فرمایا، لا تشتریہ، مت خریدو اس کو، ولا تعد، اور نہ لوٹو، فی صدقتک، اپنے صدقے میں، وَإِنْ آتَاكَهُ بِدِرْہَمْ، خواہ وہ تم کو اسے ایک درہم میں بیچے یا دے، فَإِنَّ الْعَائِدَ، کیونکہ لوٹنے والا، واپس لینے والا، فی صدقتہ، اپنے صدقے میں، کل کتے کی طرح، یعود، جو لوٹتا ہے، فی قیئہ، اپنی ہی قے میں، وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، لا تعود فی صدقتک، نہ لوٹو اپنے صدقے میں، یعنی نہ واپس لو اپنے صدقے کو، فَإِنَّ الْعَائِدَ، کیونکہ لوٹنے والا، فی صدقتہ، اپنے صدقے میں، کالعائد فی قیئہ، اپنی ہی قے میں لوٹنے والے کی طرح ہے، متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کی راہ میں گھوڑے پر سوار کیا اور اس نے اس گھوڑے کو خراب کر دیا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو اس سے خرید لوں، اور میرا خیال تھا کہ وہ اس کو سستا بیچ ڈالے گا، بس میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا، اپنے صدقے کو واپس مت لو، اگرچہ وہ تجھ کو 1 درہم قیمت میں دے، اس لیے کہ اپنے صدقے کو واپس لینا ایسا ہے جیسے کہ کتا قے کرے اور اس کو پھر چاٹ لے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے صدقے کو واپس نہ لو، اس لیے کہ صدقے کو واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جو قے کر کے اس کو چاٹ لے، یعنی ایک روایت میں کتے کا لفظ ہے اور ایک روایت میں انسان کا لفظ ہے، کہ ایسا انسان جو اپنی ہی قے چاٹے، وہ کس قدر گھنانا کام کرتا ہے، تو دینے کے بعد چیز واپس لینے والا بھی کچھ ایسی ہی مکروہ حرکت کرتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو صدقہ دے اور دیکھے کہ جس کو وہ چیز دی گئی ہے وہ اس کو ضائع کر رہا ہے، بے پرواہی کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو کیا پھر آئندہ اس کو کچھ دیا جائے یا نہ؟ تو یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نہیں دینا چاہتے آئندہ کہ وہ شخص ناقدرہ ہے، چیز کو استعمال نہیں کرتا، ضائع کرتا ہے، تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کو چاہیں تو دیں، چاہیں تو نہ دیں، لیکن دینے کے بعد اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، خواہ وہ اس کو خراب کرے۔ ایک مرتبہ الہدا میں کچھ سٹال لگتا تھا یہ گھر کے فالتو سامان کا، تو میں نے اس میں کوئی چیز دی، تو اب کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ میری چیز ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے دی، انہوں نے پھر اس کو خرید لیا اور لا کے پھر میرے گھر رکھ دی۔ اس میں نے نہ نہیں کی، اس لیے کہ میں نے تو نہ چاہا نہ کچھ، اس کے بعد میں نے استعمال بھی نہیں اس کو کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ صورت بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو چیز دیتے، وہ گھومتے گھومتے پھرتے دوبارہ آپ کے پاس ہی لوٹ آتی۔ یہ لوٹنا جو ہے یہ مختلف ہے، ایک ہے لوٹانا اور ایک ہے اس کا کسی طریقے سے لوٹانا جو کہ آپ کے ارادے، خواہش اور نیت کے بغیر ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی دلیل کیا کہ حرج نہیں۔ صحابہ کرام کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ ایک چیز اتنے لوگوں میں گھومتی کہ واپس اسی تک پہنچ جاتی جس نے دی ہوتی تھی، تو یہ مختلف صورت ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ ما جاءک من غیر سؤال فخذہ وتمولہ، جو چیز تمہارے پاس مانگے بغیر آئے تو اس کو لے لو اور اس کو اپنا مال بنا لو۔ وان بریدہ قال كنت جالسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ اتته امرأة فقالت یا رسول اللہ انی تصدقت على امي بجاریہ وانها ماتت، قال وجب اجرکی وردها عليك الميراث، قالت یا رسول اللہ انه كان عليها صوم شهر افاصوم عنها، قال صومي عنها، قالت انها لم تحج قط افاحج عنها، قال نعم حجی عنها، رواہ مسلم۔ ان بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت، قال کہا، کنت میں تھا، جالسن بیٹھا ہوا، عند النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس جب اتت ہو آئی آپ کے پاس، امرأتن ایک عورت، فقالت تو کہنے لگی، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی بے شک میں نے، تصدقت علی امی صدقہ دی تھی اپنی ماں کو، بجاریتن ایک بچی یا لونڈی، میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی صدقے میں دی تھی، وانها ماتت اور بے شک وہ یعنی ماں فوت ہو گئی، قال فرمایا وجب اجرکی تمہارا اجر واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، وردها علیک المیراث اور پھیر دیا اس کو تم پر میراث نے، یعنی وہ لونڈی واپس تمہارے پاس ہی آ گئی۔ قالت کہنے لگی، یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہو بے شک بات یہ کہ کان علیہا صوم شہرن، اس پر 1 مہینے کے روزے باقی ہیں، افا اصوم عنہا، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ قال صومی عنہا، فرمایا ہاں ان کی طرف سے روزے رکھو، یعنی قضا کے۔ قالت، کہنے لگی، انہا لم تحج قط، انہوں نے کبھی حج بھی نہیں کیا تھا، افا احج عنہا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ قال نعم، فرمایا ہاں، حجی عنہا، ان کی طرف سے حج کر لو۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی صدقہ دی تھی، اب میری ماں مر گئی تو میں اس کو واپس لے لوں؟ آپ نے فرمایا تیرا ثواب تجھ کو ملے گا، اور میراث نے اس لونڈی کو تیری طرف واپس کر دیا، یعنی تقسیم میں پھر وہ تمہارے پاس آ گئی۔ عورت نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں پر مہینے بھر کے روزے واجب تھے، کیا میں اس کی طرف سے یہ روزے رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا کہ میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کر لو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات آپ اپنے ماں باپ کو کوئی چیز دیتے ہیں، تحفے میں دیتے ہیں، تو جو تحفہ آپ دیتے ہیں وہ بھی آپ کے حق میں کیا لکھا جاتا ہے؟ عام معروف اصطلاح میں تو ماں باپ کو صدقہ نہیں دیا جاتا، لیکن ماں باپ کی ضرورت کے لیے یا ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کوئی بھی چیز ان کو دیتے ہیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، کبھی استعمال نہیں بھی کرتے، وہ چیزیں رکھ چھوڑتے ہیں، سنبھالتے رہتے ہیں۔ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، اب وہی چیزیں پھر کدھر جاتی ہیں؟ تقسیم ہوتی ہیں، کس کے پاس جاتی ہیں؟ اولاد کے پاس جاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کے حصے میں وہی چیز آ جائے گی جو آپ نے دی تھی، تو اب آپ کیا اس کو لے سکتے ہیں؟ یہ پھر اسی طرح کا مسئلہ نا جو پیچھے گزرا، کہ تحفہ پلٹ کے آپ ہی کے پاس آ گیا جو آپ نے دیا تھا۔ تو اسی طرح ماں باپ کو دیا ہوا بھی میراث میں واپس آپ کے پاس آ گیا، تو اس کی اجازت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اجر محفوظ ہے، اجر بھی مل گیا اور چیز بھی مل گئی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میری ماں کے ذمے روزے ہیں، روزے رکھ لوں؟ فرمایا رکھ لو۔ میری ماں نے حج نہیں کیا، حج کر لوں ان کی طرف؟ فرمایا ہاں ان کی طرف سے حج کر لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہترین احسان جو انسان کر سکتا ہے اس کا آغاز کہاں سے کرے؟ ماں باپ سے کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔